الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ کہ قائم ہیں آسمان اور زمین بأمرہ اس کے حکم سے، ثم إذا دعاكم پھر جب وہ بلائے گا تمہیں، دعوتاً بلانا، من الارض اذا انتم تخرجون زمین سے اچانک تم نکل جاؤ گے۔ کل تھوڑی بہت اس آیت کریمہ کی وضاحت کی تھی، تو کیا مراد ہے اس آیت کریمہ سے کہ اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ آسمان و زمین اللہ کے حکم سے قائم ہیں۔ کیا مراد ہے اس سے؟ وعلیکم السلام جی۔ شیخ اس سے مراد ہے کہ صرف زمین اور آسمان کو بنانا ہی اللہ کی نشانی میں سے نہیں ہے، بلکہ اس کا اس حالت میں قائم رہنا بھی اللہ کی نشانی میں سے ہے۔ اللہ ہر وقت اس کو جو ہے نا سنبھالے ہوئے ہیں اور اس کو اس کی ترتیب بنائے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کی ترتیب اور اس کو سنبھالے نہ ہو تو یہ سارے زمین اور آسمان جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے۔ یہ بھی اللہ کی ایک بڑی نشانی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یعنی صرف اللہ نے چیزوں کو پیدا نہیں کیا، پیدا کرنا اللہ کا بہت بڑا کمال ہے، عدم سے وجود میں لانا، اور اس سے بڑا کمال یا اسی کمال کا تسلسل یہ ہے کہ یہ نہیں کہ وہ چیز پیدا ہونے کے بعد اب خود بخود سروائیو کر رہی ہے، نہیں، وہ ایک ایک لمحے میں اللہ کی محتاج ہے۔ اللہ کی ہر مخلوق ایسا نہیں ہے کہ پیدا کر دیا اب اس کے اندر کوئی ایسی صلاحیت ہے کہ وہ اب کئی سال، 2 سال، 100 سال، 1000 سال، لاکھوں سال وہ خود بخود زندہ رہ سکتی ہے۔ اللہ نے ایک اندازہ لگا دیا ہے، ایک سسٹم بنا دیا ہے، اب وہ سسٹم خود بخود چل رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اللہ نے جس چیز کو بھی پیدا کیا، اللہ کی مخلوق میں بڑی مخلوقات بھی ہیں، چھوٹی مخلوقات بھی ہیں، یا تو بڑی بڑی مخلوقات کی بات ہو رہی ہے آسمان و زمین کی۔ آسمان و زمین ہوں، ان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے کوئی سسٹم بنا کر ان کو چھوڑ نہیں دیا، بلکہ وہ اب ان کو پیدا بھی اللہ نے کیا ہے، عدم سے وجود بھی انہیں اللہ نے بخشا ہے، اور وجود میں آنے کے بعد ایک ایک لمحہ وہ سروائیو کرنے کے لیے اور قائم دائم رہنے کے لیے اللہ کے حکم کے اور اللہ کے نگرانی کے اور اللہ کے فیصلوں کے محتاج ہیں۔ جب سے زمین و آسمان بنے ہیں تب سے اللہ کے حکم سے قائم دائم ہیں۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہو، اللہ کی نگرانی نہ ہو، جیسے کل میں نے آپ کے سامنے آیات پیش کی تھیں، تو نہ آسمان قائم رہ سکے ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ پر، نہ زمین اپنی جگہ پر قائم رہ سکے، یا آسمان گر پڑے زائل ہو جائے، یہ زمین گر پڑے زائل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ نے تھاما ہوا ہے، اللہ تھامتے ہیں، پکڑے رکھتے ہیں آسمان و زمین کو، کہیں وہ گر نہ پڑے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں ہمیں توجہ دلانے کے لیے کہ تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، اللہ کا مقابلہ کرتے ہوئے تمہیں اللہ کا خوف محسوس نہیں ہوتا کہ وَلَئِن زَالَتَا، اگر یہ آسمان و زمین گر پڑے، ان امسکہما من احد من بعدی، نہیں ہے کوئی انہیں روکنے والا اللہ کے بعد کوئی بھی۔ کون ہے اگر یہ گر پڑیں
اللہ ان کی نگرانی چھوڑ دے تو کون ہے کہ جو انہیں اپنی جگہ قائم دائم رکھ سکے؟ کیا امریکہ نے یا یورپ نے یا انسانوں نے یا فرشتوں نے یا جنوں نے یا دیگر مخلوقات نے ان آسمان و زمین کو قائم رکھا ہوا ہے؟ کیا آسمان و زمین نے خود اپنے آپ کو قائم دائم رکھا ہوا ہے؟ جو وجود میں آنے کے لیے اللہ کی تخلیق کے محتاج تھے، اب وہ سروائیو کرنے کے لیے ایک ایک لمحہ اللہ کی نگرانی اور اللہ کے حکم کے محتاج کیوں نہیں ہیں؟ یہ پرندے اللہ نے پیدا کر دیے، اللہ نے ان کو جو صلاحیتیں دینی تھی وہ دے دی، جس میں اڑنے کی صلاحیت بھی ہے، تو کیا خیال ہے اللہ نے پیدا کر دیا، تقدیر بنا دی، اندازہ لگا دیا اور سسٹم بنا دیا، وہ سسٹم کے تحت خود بخود اڑ رہے ہیں پرندے؟ ہرگز نہیں، بہت بڑا مغالطہ ہے۔ پرندہ دنیا میں لاکھوں کروڑوں قسمیں ہیں اور ہر قسم میں لاکھوں کروڑوں اربوں پرندے ہوتے ہیں، ایک ایک پرندہ جو ہے وہ جب اڑتا ہے تو وہ کوئی اللہ کا بنا بنایا سسٹم نہیں ہے کہ وہ خود بخود اڑ رہا ہے اور خود بخود سروائیو کر رہا ہے۔ ایک ایک لمحہ وہ اڑتے ہوئے اللہ نے اس کو پکڑا ہوا ہے تو وہ فضا میں قائم دائم ہے۔ اگر اللہ نہ پکڑے وہ ایک لمحے کے لیے بھی فضا میں وہ اڑ نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے قرآن کریم میں ان چیزوں کی طرف، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ کون سی صورت ہے، فی جو اولم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء۔ اللہ اپنی نشانیاں بیان کرتے ہوئے سورہ نحل آیت نمبر 79 اللہ فرماتے ہیں کیا یہ پرندوں کو نہیں دیکھتے؟ پرندے مسخر ہیں آسمان کی فضاؤں میں، یعنی آسمان کی فضاؤں میں یہ اڑتے پھر رہے ہیں، پر ہم سمجھتے ہیں پر مار رہے ہیں تو یہ اڑ رہے ہیں۔ پر مارنا ان کے اڑنے کی بنیاد نہیں ہے کہ یہ پر ماریں گے تو اڑیں گے، نہیں پر ماریں گے تو نہیں اڑیں گے۔ ان کے اڑنے کی بنیاد، ان کی فضاؤں میں مسخر ہونے کی، فضاؤں میں اڑنے کی بنیاد اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ نے تھاما ہوا ہے انہیں۔ کیا وہ پرندوں کو نہیں دیکھتے جو مسخر کیے گئے ہیں؟ جیسے بادل مسخر ہیں، جیسے آسمان مسخر ہے، جیسے اجرام فلکی جو ہے وہ مسخر ہیں، پرندے مسخر ہیں آسمان کی فضاؤں میں۔ ما یمسکہن الا اللہ، انہیں کون تھامے ہوئے ہے فضاؤں میں؟ اللہ۔ اگر اللہ کی نگرانی نہ ہو، اللہ کا حکم نہ ہو، پرندہ ایک پر نہ مار سکے یا وہ لاکھوں دفعہ پر مارے وہ اڑ نہ سکے، وہ کیسے اڑتا ہے؟ اللہ کے حکم سے اڑتا ہے۔ سانس چل رہی ہے ہر جاندار کی، اللہ نے پیدا کیا، پیدا کر کے سسٹم بنا کے، اندازہ لگا کے، تقدیر بنا کے چھوڑ نہیں دیا۔ اللہ نے پیدا بھی کیا ہے اور پیدا کر کے یہ صرف سانس نہیں، ہمارے جسم کا ایک ایک نظام، کتنے سسٹم ہیں ہمارے جسم میں، ایک ایک ہمارے جسم کا سسٹم جو ہے یہ ایک ایک لمحہ کے لیے اللہ کے حکم کا محتاج ہے، اللہ کی نگرانی کا محتاج ہے۔ اللہ کا حکم نہ ہو تو ہماری سانس ایک کے بعد دوسری سانس نہ آ سکے، ہمارا دل دھڑک رہا ہے، ہمارا دل پمپ نہ کر سکے، دھڑک نہ سکے، دل رک جائے۔ دل کو بیٹری کون دے رہا ہے؟ ہمارا موبائل جو ہے وہ بیٹری کے بغیر ہمیں چارج کرنا پڑتا ہے، یہ دل کو کون چارج کر رہا ہے؟ یہ دل جو ہے پیدائش کے ساتھ ہی چلنا شروع ہو گیا، دھڑکنا شروع ہو گیا، پورے جسم کو خون پمپ کر رہا ہے، خون جا رہا ہے، واپس آ رہا ہے، یہ سارا سسٹم، پھر دیگر کتنے سسٹم ہیں ہمارے جسم کے اندر، تو یہ بس اللہ نے بنا کر چھوڑ دیا ہے۔ دیگر جانور، دیگر مخلوقات لے لیں تو یہ اربوں انسان ہیں، اور حضرت آدم سے لے کر قیامت تک خربوں اور کتنے انسانوں کی تعداد بنتی ہے، تو بیک وقت ان تمام انسانوں کے دلوں کو دھڑکانے والا اور یہ خون کا نظام چلانے والا، سانس کا نظام چلانے والا، دیگر سارے سسٹم، پھر اللہ دعائیں سنتے ہیں سب کی۔ پھر یہ صرف انسان نہیں ہیں، یہ آسمان، زمین، تمام اجرام فلکی، تمام جاندار، تمام شجر حجر، تمام حشرات الارض، تمام مچھلیاں، اور ہر چیز، ہر لمحے اللہ کی رحمت کی محتاج ہے۔ سورج کے بارے میں نے بات کی تھی کل، سورج ہو دیگر، یہ
مشرق سے مغرب کی طرف جانا ایک ایک لمحہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے اور اللہ سے اگلے دن مشرق سے طلوع ہونے کی اجازت مانگتا ہے۔ اللہ اجازت دیتے ہیں، ہاں مشرق سے طلوع ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، اگر اللہ اجازت نہ دیں گے، اللہ ایک دن فرمائیں گے مغرب سے طلوع ہو جا تو مغرب سے طلوع ہو جائے گا۔ جتنا بڑا معجزہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے، اور یہ بہت بڑا معجزہ ہے، کیا اتنا بڑا معجزہ سورج کا روزانہ مشرق سے طلوع ہونا نہیں ہے؟ اور صرف طلوع ہونا نہیں، طلوع ہونا، غروب ہونا، اور مشرق سے مغرب کی طرف ایک ایک لمحہ جانا۔ صرف سورج نہیں، چاند بھی، دیگر تمام اجرام فلکی بھی، اور دیگر تمام مخلوقات بھی، تمام درخت اور تمام درختوں کے پتے، یعنی ایک ایک چیز، ریت اور ریت کے ذرے اور سمندر کی جھاگ، ایک ایک چیز اللہ کے حکم سے سروائیو کر رہی ہے۔ ہمارے جسم کے اندر صرف سیلز لے لیجئے، خلیے، آپ کو پتہ ہے کہ جسم کے اندر کتنے سیلز لاکھوں ہیں، کتنے ہیں جو ہر لمحہ مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں؟ یہ کون زندہ کر رہا اور مار رہا ہے؟ زندہ کرنا مارنا تو اللہ کی قدرت ہے صرف اور صرف۔ کیا اللہ نے سسٹم بنا کر چھوڑ دیا ہے؟ نہیں، اللہ نے صرف پیدا نہیں کیا، اللہ پیدا کر کے ہر لمحہ اللہ کا حکم، اللہ کی نگرانی جاری ہے۔ ایک انسان اللہ کی نافرمانی کر کے، اور پھر صرف نافرمانی نہیں، اللہ کے ساتھ انسان مقابلہ کرتا ہے، جنگ کرتا ہے، سود کھا کر، دیگر اللہ کی نافرمانیاں کر کے، اور سب سے بڑا گناہ کر کے، شرک کر کے، وہ کیسے ایک انسان بے خوف ہو جاتا ہے اس اللہ سے جو یعنی انسان کا ایک ایک انگ وہ اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہے اور جاری اور ساری ہے۔ انسان کو ڈر محسوس نہیں ہوتا کہ اللہ جب چاہے سانس بند کر دیں، اللہ جب چاہے دل کو چلانا بند کر دیں، اللہ جب چاہیں گردے فیل کر دیں، اللہ جب چاہیں پھیپھڑوں کا مسئلہ بن جائے، اللہ جب چاہیں دماغ کا مسئلہ بن جائے۔ کتنی بیماریاں ہیں، اللہ صحت بھی دیے ہوئے ہیں ہماری ساری نافرمانیوں کے باوجود، اور ہم اللہ کو للکار رہے ہیں اور ہم اللہ کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور صرف آزمائش ہے کہ اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے، ورنہ یہ آزمائش نہ ہوتی، دنیا دارالعمل نہ ہوتا، دارالامتحان نہ ہوتا، کبھی آزمائش نہ ہوتی، کبھی اتنی ڈھیل نہ ہوتی۔ ایک انسان اتنا بڑا گناہ کرتا ہے کہ یعنی انسانوں کے گناہ کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ بارشیں روک دیتے ہیں۔ اگر اللہ دنیا میں لوگوں کا صحیح مواخذہ جو اللہ نے آخرت میں کرنا ہے، اللہ اگر دنیا میں مواخذہ کرنا شروع کر دے تو اللہ کسی جانور کو پانی کا گھونٹ نہ پلائے۔ قرآن کی آیت ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ لوگوں کے ظلم کی وجہ سے، تو میں ذکر کر رہا تھا کہ ہمیں اس انداز سے غور کرنا چاہیے کہ ایک انسان اللہ سے بھاگ کر جا کہاں سکتا ہے؟ اللہ اتنی قدرتوں والا، صرف اس نے ہمیں پیدا نہیں کیا، ہمیں اور دیگر تمام مخلوقات کو، ایک ایک لمحہ ہم اور تمام مخلوقات اپنے سروائیول کے لیے اللہ کے حکم کے اور اللہ کی نگرانی کی محتاج ہے۔ تو فرمایا اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ قائم ہیں آسمان و زمین اللہ کے حکم سے۔ ثم اذا دعاکم، پھر جب وہ بلائے گا تمہیں، دعوتاً بلانا، من الارض اذا انتم تخرجون، زمین سے اچانک تم نکلو گے، پھر وہ بلائے گا تمہیں بلانا، کیا مراد ہے؟ کیا مراد ہے بلائے گا تمہیں بلانا؟ کون سا بلانا مراد ہے؟ کرنے والے جی یعنی قیامت کے دن دوبارہ زندہ جب اللہ کریں گے تو اللہ آواز لگائیں گے، یا اللہ کی طرف سے منادی آواز لگائے گا تو سب لوگوں کو آنا پڑے گا، پھر وہ بلائے گا تمہیں بلانا، من الارض اذا انتم تخرجون، زمین سے اچانک تم نکلو گے۔ کیا مطلب زمین سے تم نکلو گے؟ یعنی اپنی قبروں سے، اپنی قبروں سے تم نکلو گے، قبریں پھٹ جائیں گی۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور پھر قبروں سے لوگ نکلیں گے اور بڑی تیزی سے نکل کر دوڑیں گے میدان محشر کی طرف، جہاں اللہ کا حکم ہوگا لوگ دوڑ کر جائیں گے۔ یوم یخرجون من الاجداث سراعا کانہم الی نصب یوفضون، لوگ اپنی قبروں سے تیزی سے نکلیں گے جیسے دنیا میں اپنے وہ جہاں بت نصب ہوتے تھے وہاں دوڑ کر جاتے تھے،
اس طرح لوگ میدان محشر کی طرف جہاں اللہ کا حکم ہوگا قبروں سے نکل کے لوگ سر پر دوڑ کے وہاں پہنچیں گے حساب دینے کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں جی مرنے کے بعد اللہ زندہ کیسے کریں گے؟ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تو ایک ہی دفعہ پکاریں گے، سب دوڑ کر آئیں گے قبروں سے نکل کر، زمین سے۔ کون سی زمین سے لوگ نکل کر آئیں گے؟ یہ کون سی زمین ہوگی؟ یہ جس میں دفن ہوئے جو زمین ہے۔ یہ قبریں کہاں ہوں گی؟ یہ یعنی ہماری یہ زمین ہے دنیا کی جہاں ہم قبروں میں دفن ہوئے ہیں، اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، قیامت کے دن زمین بدل جائے گی اس زمین کے علاوہ، والسماوات، و آسمان بھی بدل جائیں گے، وبرزوا للہ الواحد القہار، اور لوگ ظاہر ہو جائیں گے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو بہت قہر کرنے والا ہے، جو بہت غالب ہے۔ تو اس زمین سے لوگ قبریں ہوں گی اس میں اور لوگ نکلیں گے۔ کیا تفصیلات ہیں اس کی اللہ کو پتہ ہے۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں ویسے ہی ہوگا، ہو بہو۔ ہمیں وہ سمجھ آئے یا نہ آئے، ہماری عقلوں میں سمائے یا نہ سمائے، ہماری عقلیں ناقص ہیں، یہ غیبی امور ہیں، یہ قرآن میں آ جائیں، صحیح حدیث مبارکہ میں آ جائیں، ہمیں ان پر ایمان لانا ہے۔ اور یہ مومن کی پہلی صفت ہے، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو وہ پھر بلائے گا تمہیں ایک ہی دفعہ بلانا، من الارض اذا انتم تخرجون، زمین سے اچانک تم نکلو گے، یعنی اس سے مرنے کے بعد کی زندگی مراد ہے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے، جب آسمان و زمین میں جو کچھ ہے کی باری آتی ہے، بات آتی ہے، تو سب سے پہلے آسمان و زمین خود، پھر آسمان و زمین کی ہر مخلوق۔ دیکھیے آسمان و زمین میں جو کچھ ہے، یعنی آسمان و زمین خود بھی اور جو بھی ان میں ہے، یعنی ان میں جو بھی مخلوقات ہیں وہ ساری کے ساری اللہ کے لیے ہیں۔ کیا کوئی ایسی مخلوق بھی ہے جو آسمان و زمین کے علاوہ ہو، آسمان و زمین میں نہ ہو، کہیں اور ہو؟ میں کہہ رہا تھا کہ کیا کوئی ایسی مخلوق بھی ہو سکتی ہے جو آسمان و زمین میں نہ ہو، کہیں اور ہو؟ نہیں استاد محترم، ایسی یعنی جب ہم کہتے ہیں نا آسمان و زمین اور جو کچھ ان میں ہے، اس میں ہر چیز آ جاتی ہے، تمام مخلوقات آ جاتی ہیں، واللہ عالم۔ تو جو آسمان و زمین، جو کچھ آسمان و زمین میں ہے وہ سارا کا سارا کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اللہ کا ہے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کی میراث ہے، اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کے سامنے تابع ہے۔ من ویسے عام طور پر عاقل کے لیے آتا ہے، انسانوں کے لیے، جنوں کے لیے، فرشتوں کے لیے، لیکن صرف آسمان و زمین کی عاقل چیزیں، عقل رکھنے والی، وہ صرف اللہ کے لیے نہیں ہیں۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ بھی آتا ہے، اور ماں کس کے لیے آتا ہے؟ غیر عاقل کے لیے۔ تو یعنی زمین و آسمان کی ہر عاقل، غیر عاقل، ہر مخلوق، اور ہر مخلوق زمین و آسمان میں موجود ہے، وہ ساری کی ساری اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ کے لیے ہیں سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ کی مخلوق بھی ہیں، اللہ کے سامنے عاجز بھی ہیں، اللہ کے سامنے وہ پر بھی نہیں مار سکتی، اللہ کوئی فیصلہ کرے تو وہ اللہ کو عاجز بھی نہیں کر سکتی، اور وہ اللہ کی ملکیت ہیں، للہ ملک السماوات والارض، اللہ کی میراث ہے ہر چیز، ہم بھی اور ہماری، جس کو ہم اپنا مال یا اپنی صلاحیتیں یا اپنی طاقتیں ہم کہتے ہیں، ہم بھی اور ہماری ہر چیز اللہ کے لیے ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو اسی کے لیے ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں۔ کل لہ قانتون، ہر چیز اس کے لیے یعنی اللہ کے لیے قانتون، فرما بردار ہے۔ ایک انسان اللہ کے نافرمان انسانوں میں سے ہوں، جنوں میں سے ہوں، کس منہ سے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، یہ کرنے کا سوچ سکتے ہیں؟
تمام مخلوقات تو اللہ کے سامنے تابع ہیں اور اللہ کے فرما بردار ہیں۔ دیکھیے ایسی مخلوقات ہیں، انسان اور جن ہیں، صرف ان کے پاس اختیار ہے، نہ فرشتوں کے پاس اختیار ہے، نہ آسمان و زمین کے پاس اختیار ہے، نہ آسمان و زمین میں دیگر مخلوقات کے پاس کوئی اختیار ہے سوائے انسان اور جن کے۔ سب اللہ کے سامنے فرما بردار ہیں، اور جو انسان اور جن ہیں ایک اعتبار سے ان کے پاس اختیار ہے، ایک اعتبار سے وہ بھی اللہ کے سامنے فرما بردار ہے۔ کس اعتبار سے وہ اللہ کے سامنے فرما بردار ہے؟ تکوینی امور میں۔ تکوینی امور کنہیں کہتے ہیں؟ یعنی زندگی موت، یعنی صحت اور بیماری، یعنی رزق دینا ہے نہیں دینا، تھوڑا دینا ہے زیادہ دینا ہے، اللہ کے فیصلے، اللہ کی تقدیر۔ انسان کے پاس، جنوں کے پاس بہت تھوڑا سا اختیار ہے تشریعی امور میں۔ انسان اور جن سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کیا ہم میں سرخاب کے پر لگے ہیں کہ ہمیں اللہ نے اختیار دے دیا، اور وہ اختیار بھی بہت محدود سا ہے تشریعی امور میں۔ تو تکوینی امور میں تو اختیار نہیں ہے کسی کے پاس۔ اگر اللہ کسی کو بر صغیر میں پیدا کرنا چاہیں اللہ پیدا کر دیں، کسی کو اللہ تعالیٰ کس بر اعظم میں پیدا کرنا چاہیں پیدا کر دیں، کس کو اللہ افریقہ میں پیدا کرنا چاہیں اللہ پیدا کر دیں۔ کوئی اللہ سے سوال کر سکتا ہے؟ پوچھ سکتا ہے؟ کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ اللہ کسی کو امیر گھر میں پیدا کرنا چاہیں، کسی کو غریب گھر میں پیدا کرنا چاہیں، اللہ کسی کو کیا صلاحیت دینا چاہیں، اللہ کسی کو گورا پیدا کر دیں، کسی کو کالا پیدا کر دیں، اللہ کسی کو کوئی صلاحیت دے دیں، کسی کو کوئی صلاحیت دے دیں، کسی کو اللہ چھوٹے قد کا پیدا کر دیں، کسی کو اللہ بڑے قد کا پیدا کر دیں۔ بتائیے اختیار کدھر ہے انسان کے پاس، جو انسان سرکشی کرتا ہے اللہ کے سامنے؟ جنوں کے پاس اختیار کیا ہے؟ اللہ بیماری کا فیصلہ کر دے، کون ہے کہ وہ آگے سے مقابلہ کر سکے؟ نہیں، میں نے بیمار نہیں ہونا۔ اللہ موت کا فیصلہ کر دے، کون ہے کہ آگے سے کہ نہیں میں نے ابھی نہیں مرنا، مجھے ابھی 10 سال کی مہلت اور چاہیے؟ تو ہر ایک تو اللہ کے سامنے، اللہ کے حکموں کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ فرعون جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، وہ بھی اللہ کا پابند تھا، اللہ کے فیصلوں کا پابند تھا۔ تو انسان مقابلہ کیسے کرتا ہے اللہ کے ساتھ؟ یہ اللہ کی عظمت ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ دیکھیے قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے کتنے عاجز ہیں۔ اصل میں عقل مند لوگ، ایمان والے تو ہر وقت ان چیزوں میں غور کرتے رہتے ہیں، اور ہر وقت ان چیزوں میں غور کر کے اللہ کی عظمت، اللہ کی شان اپنے دل میں وہ ذکر کرتے رہتے ہیں، اللہ کا تذکرہ کر کے، غور کر کے وہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہم نے فلاں موقع پہ اللہ کے نافرمانی کی کتنا بڑا بلنڈر کیا، فلاں موقع پہ اللہ کے نافرمانی کی کتنا بڑا بلنڈر کیا، کس طرح اس بلنڈر سے جان چھڑائیں، اللہ کی طرف سے کہیں زمین پھٹ نہ پڑے، کہیں اللہ کی طرف سے کہیں آسمان گر نہ پڑے، کہیں اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نہ آ جائے، کہیں پتھروں کی بارش نہ ہو جائے۔ ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں۔ کون؟ عقل مند لوگ۔ عقل مند لوگ پہلی بات اللہ کے نافرمانی کا سوچ نہیں سکتے۔ اگر بشری تقاضے کے تحت اگر اللہ نے اختیار دیا ہے، اگر کمزوری کی بنا پر کوئی کوتاہی ہو جائے تو ان کو چین نہیں آتا جب تک وہ توبہ نہ کر لیں اللہ کے سامنے، سیدنا آدم، اماں حوا اور جو ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ اور جو پھر عقل مند نہیں ہیں، جو بے وقوف ہیں، پرلے درجے کے جاہل لوگ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ دھڑلے سے اللہ کی نافرمانی بھی کرتے ہیں، اور نافرمانی کر کے بھی بڑا مطمئن رہتے ہیں کہ ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ قرآن پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا نا، قرآن بتائے گا ان چیزوں کے بارے میں، قرآن توجہ دلائے گا کہ تمہارے آنکھوں پر کیسے غفلت کی پٹی بندھی ہوئی ہے، تم کیسے غفلت کی نیند سو رہے ہو، تم اللہ کی نافرمانی کر کے جا کہاں سکتے ہو؟ یا تو تم آسمان زمین کے کناروں سے بھاگ سکو نا اللہ کی پکڑ سے۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے جنوں انسانوں کی جماعت، اگر تم زمین و آسمان کے کناروں سے نکلنا چاہو تو ذرا نکل کے دکھاؤ۔ تم نکل نہیں سکتے، مگر طاقت ہو تو نکلو گے، اور طاقت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے بالمقابل۔ کسی کے پاس کوئی پاور نہیں ہے اللہ کے بالمقابل۔ وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ اللہ کا عذاب آ جائے، فرعون اللہ کے عذاب کا شکار ہوا، جب سمندر میں غرق ہونے لگا تو کون تھا اس کو بچانے والا؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں تھا بچانے والا۔ اللہ نے قوم نوح کو جب آسمانوں سے بھی اللہ نے پانی بھیج دیا، زمین بھی فوارے پھوٹ پڑے زمین سے، تو قوم نوح جو ہے وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوئی۔ حضرت نوح کا بیٹا
حضرت نوح کہنے لگے بیٹا سوار ہو جاؤ کشتی میں. حضرت نوح کا بیٹا کہنے لگا میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا. حضرت نوح کہنے لگے لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج کے دن کوئی بچانے والا نہیں ہے اللہ کے حکم سے مگر جس پر اللہ رحم کرے. اے بیٹے تو نہیں بچ سکے گا چوٹی پہ چڑھ کے. بات چیت ہو رہی تھی کہ لہر آئی اور وہ غرق ہو گیا. کتنی قومیں، ہزاروں لاکھوں قومیں تباہ ہو چکی ہیں، ہمارے سامنے کتنی مثالیں موجود ہیں، لیکن پھر ہم غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں. تو یہی اللہ کی توحید ہے، ربوبیت میں بھی، الوہیت میں بھی، اسماء و صفات میں بھی. کیا ان صفات میں کوئی اللہ کا مقابلہ کرنے والا ہے؟ اللہ کی مخلوق میں سے، چاہے وہ نبی کیوں نہ ہوں، چاہے وہ ولی کیوں نہ ہوں، چاہے وہ جن کیوں نہ ہوں، چاہے وہ فرشتے کیوں نہ ہوں، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اللہ کا. سب اللہ کے سامنے عاجز ہیں. اور انسان کی سب سے بڑی عظمت ہی یہ ہے کہ انسان اللہ کے سامنے کتنا عاجز ہے، انسان کتنا بڑا اللہ کا بندہ ہے. تو ہر ایک اللہ کے سامنے فرما بردار ہے. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وہ ذات ہے جو ابتدا کرتا ہے تخلیق کی، ثُمَّ يُعِيدُهُ، پھر وہ اس کا اعادہ کرے گا. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور وہ بہت آسان ہے اس کے اوپر، اس پر یعنی اللہ پر. اب یہ آخری آیت کریمہ ہے، یہ اللہ کی توحید کے دلائل میں، اللہ کی عظمت کے دلائل میں. تو گویا کہ یہاں پچھلی تمام دلائل اکٹھے کر کے یہاں گویا کہ اب نتیجہ اور کنکلوژن نکل رہا ہے. اصل میں ایمانیات میں بڑی بڑی چیزیں کیا ہیں؟ توحید، شرک کا مسئلہ. پچھلی آیات میں اللہ کی توحید، اللہ کی عظمت بہت واضح ہے. تو دیگر تمام مخلوقات، چاہے وہ نیک بندے کیوں نہ ہوں، نبی کیوں نہ ہوں، ولی کیوں نہ ہوں، فرشتے کیوں نہ ہوں، جن کیوں نہ ہوں، تو ان کی کمزوری واضح ہو رہی ہے. کوئی اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ کے سامنے سب عاجز ہیں، سب کمزور ہیں، اللہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے. توحید کا درس دیا، پچھلی آیات میں اللہ کی عظمت واضح کی، اور اللہ کی مخلوقات چاہے وہ مقام مرتبہ کے اعتبار سے کتنی بڑی کیوں نہیں ہیں، لیکن وہ معبود ہونے کی حیثیت نہیں رکھتی، ان میں اللہ کے اختیارات نہیں ہیں، یہ واضح کیا. توحید کا درس دیا. اور اس آیت کریمہ میں اللہ بعث بعد الموت کی اب بات کر رہے ہیں. مرنے کے بعد کی زندگی پر اگر حقیقی ایمان پیدا ہو تو ایک بندہ گناہ نہیں کر سکتا. کس جگرے کے ساتھ وہ گناہ کرے گا جب اس نے قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، تو قبر سے گزرنا ہے، جب موت سے پہلے گزرنا ہے، پھر قبر سے اس نے برزخی زندگی گزارنی ہے، پھر وہ اللہ کے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہوگا. یوم یقوم الناس لرب العالمین الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. کیا یہ لوگ نہیں گمان کرتے، یہ جو ماپ تول میں کمی کرنے والے ہیں، یہ جو اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے ہیں، یہ جو شرک کرنے والے ہیں، بدعات خرافات کرنے والے ہیں، اپنے نظام بنانے والے، کیا یہ گمان نہیں کرتے انہم مبعوثون، کہ مرنے کے بعد زندگی بھی ہے، یہ اٹھائے جائیں گے لیوم عظیم، ایک بہت بڑے دن کے لیے. قیامت کا دن بہت ہولناک دن ہے کفار کے لیے. یوم یقوم الناس لرب العالمین، وہ ایسا ہولناک دن ہے کہ اس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے حساب دینے کے لیے. سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ آیات شروع کی رات قیام اللیل میں. ان آیات سے آگے بڑھ ہی نہیں سکے، پوری رات یہ آیتیں پڑھتے پڑھتے، پوری رات انہی آیتوں کو دہراتے یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. تو جو بندہ ہر وقت اس تصور میں رہتا ہے اور اپنے دل میں یہ تصور ہر وقت جگاتا رہتا ہے کہ میں نے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے، میں نے جواب دینا ہے، حساب دینا ہے، وہ بندہ بے جگری کے ساتھ، بے خوفی کے ساتھ گناہ کیسے کر سکتا ہے؟ اور اگر گناہ ہو جائے بشری تقاضے کے تحت تو وہ بندہ پھر اپنے گناہ پر مصر کیسے رہ سکتا ہے؟ تو ایک یعنی توحید شرک کے بعد بڑا عقیدہ جو ہے وہ آخرت پر ایمان کا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ اب یہاں ثابت کر رہے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں اللہ وہ ذات ہیں جو ابتدا کرتے ہیں تخلیق کی، پھر وہ اس کا اعادہ بھی کرے گا. یہ بعث بعد الموت کے دلائل ہیں. اور اس کی بڑی دلیلوں میں سے دلیل کیا ہے کہ جو کہتے ہیں اللہ مرنے کے بعد دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا، اللہ کہتے ہیں پہلی دفعہ کس نے پیدا کیا؟
جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا تو وہ دوبارہ اعادہ کیوں نہیں کر سکتا؟ افعینا بالخلق الاول، سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ تعجب کا اظہار کرتے ہیں، کیا ہم پیدا کرنے کے بعد پیدا کرنا بھول گئے ہیں، تھک گئے ہیں؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ وہ نئی تخلیق سے شبہ میں مبتلا ہو گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ ہیں جنہوں نے تخلیق کی ابتدا کی ہے، پہلی دفعہ پیدا کیا، ثم یعیدہ، پھر اللہ اس کا اعادہ بھی کریں گے، وہو اہون علیہ، اور یہ بہت آسان ہے اللہ پر۔ اہون کا لفظی معنی کیا ہے، کون بتائے گا آپ میں سے؟ صحیح ہے، افضل کیا زیادہ آسان، یہ اسم ہے نا، اس میں تفضیل ہے، یہ اسم تفضیل ہے، اور اسم تفضیل کا معنی ہوتا ہے سب سے زیادہ، جیسے اکبر اصغر ہوتا ہے، اعلم ہوتا ہے سب سے زیادہ جاننے والا، سب سے بڑا، اصغر سب سے چھوٹا، اخوف سب سے زیادہ ڈرنے والا۔ اسی طرح اہون، اور ہون کہتے ہیں آسانی کو، تو اہون کا لفظی مطلب ہے سب سے زیادہ آسان۔ اب اصل تو اس کا ترجمہ ہونا چاہیے اللہ ابتدا کرتے ہیں تخلیق کی، پھر وہ اس کا اعادہ بھی کریں گے تخلیق کا، وہو اہون علیہ، اور لفظی ترجمہ تو ہونا چاہیے کہ وہ جو اعادہ کرنا ہے تخلیق کا، یعنی دوبارہ پیدا کرنا مرنے کے بعد، وہ زیادہ آسان ہے اللہ پر۔ اصل ترجمہ یہ ہونا چاہیے۔ دیکھیے افعل تفضیل کا یا تو ترجمہ ہم کرتے ہیں سپرلیٹیو ڈگری، کہ سب سے بڑا، سب سے زیادہ جاننے والا، تو یا تو ہم اس کا ترجمہ کریں سب سے زیادہ آسان، یا تو یہ سپرلیٹیو ڈگری ہوتی ہے، یا پھر دو چیزوں کا مقابلہ ہوتا ہے اور ایک چیز کو دوسری چیز پر فوقیت دی جاتی ہے۔ کمپیریزن زیادہ ہوتا ہے، جی، دوسرے کے مقابلے میں زیادہ، دوسرے کے مقابلے میں زیادہ، دو معنی ہوتے ہیں اسم تفضیل کے۔ یہاں پہلی تخلیق اور دوسری تخلیق کا ذکر ہوا، تو یہاں لفظی ترجمہ کیا ہونا چاہیے؟ اگر ایک چیز کا دوسری چیز سے مقابلہ کیا جائے تو لفظی ترجمہ ہونا چاہیے وہ ذات ہے جو ابتدا کرتا ہے تخلیق کی، یعنی اس نے پہلی دفعہ پیدا کیا، ثم یعیدہ، پھر وہ دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ اور اب لفظی ترجمہ ہونا چاہیے اور وہ یعنی دوبارہ پیدا کرنا، بعث بعد الموت، اہون علیہ، زیادہ آسان ہے، یعنی پہلی دفعہ پیدا کرنے کی نسبت علیہ اللہ پر۔ اصل ترجمہ یہ ہونا چاہیے، لیکن اس کا یہ ترجمہ نہیں کیا جاتا۔ کیا ترجمہ کیا جاتا ہے؟ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور وہ بہت آسان ہے اللہ پر۔ اس لیے کہ اگر ہم یہ مقابلے والا معنی کریں کہ اللہ کے لیے دوسری تخلیق پہلی تخلیق سے زیادہ ہلکی ہے، اس کا کیا مطلب نکلے گا؟ کہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ کی ذات میں تھوڑا سا وہ کرنا کہ اس کے لیے پہلے زیادہ آسان تھا، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اس طریقے سے کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ اصل میں یہ بات اللہ کی شیان شان یا اللہ کے ادب کے منافی ہے۔ کیوں منافی ہے؟ اس معنی میں منافی ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ دوسری دفعہ پیدا کرنا بعث بعد الموت اللہ کے لیے پہلی دفعہ پیدا کرنے سے زیادہ آسان ہے، یعنی دوسری دفعہ پیدا کرنا، تو کیا مطلب ہوگا؟ پہلی دفعہ پیدا کرنا زیادہ مشکل تھا۔ تو کیا اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل ہوتی ہے؟ یہ اصل میں اللہ کے ادب کے منافی ہے۔ تو اس سب لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے سمجھانے کے لیے نا، جیسے کسی انسان کو سمجھانے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ پہلی دفعہ کوئی چیز بناؤ گے تو تھوڑی سی مشکل ہوگی، جبکہ دوسری دفعہ اس کو بناؤ گے تو آپ کو آسانی لگے گی۔ تو یہ انسان کے لیے یہ بات کہہ سکتے ہیں، تو شاید انسانوں کو مثال دینے کے لیے، کیونکہ انسان کی سمجھ بہت چھوٹی ہے، تو مثال اس کو دی جا رہی ہو تو سمجھانا آسان ہو اس انسان کے لیے، اس انسان کو سمجھنے کے لیے آسان ہو۔ جی اصل مقصود یہی ہے کہ جس اللہ نے پہلی دفعہ پیدا کیا وہ دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ مخلوق کے لیے ایک کام پہلی دفعہ کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے، دوسری دفعہ کرنا تو بہت آسان ہو جاتا ہے، وہ نسبتاً زیادہ آسان ہو جاتا ہے دوسری دفعہ پیدا کرنا۔ مخلوق کو سمجھانے کے لیے اصل مقصود یہی ہے، لیکن اللہ کے لیے اگر یہ معنی ہم کریں تو یہ معنی اللہ کے ادب کے ایک حد تک منافی ہے، اس لیے کہ جب ہم یہ کہیں گے کہ
اللہ نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے تو دوسری دفعہ بھی اللہ پیدا کرے گا، اور دوسری دفعہ پیدا کرنا اللہ کے لیے زیادہ آسان ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ پہلی دفعہ پیدا کرنا نسبتاً زیادہ مشکل تھا، اللہ کے لیے تو کوئی چیز مشکل ہے ہی نہیں، نہ دوسری دفعہ پیدا کرنا مشکل ہے نہ پہلی دفعہ پیدا کرنا مشکل ہے۔ ہاں انسانوں کے لیے، مخلوق کے لیے ایک چیز کو عدم سے وجود میں لانا زیادہ مشکل ہوتا ہے، اور مخلوق لا ہی نہیں سکتی۔ زیادہ سے زیادہ دریافت کر لے کوئی چیز اللہ کی دی ہوئی صلاحیت سے، پہلی دفعہ ایک چیز کو بنانا یہ مخلوق کے لیے ہمیشہ زیادہ مشکل ہوتا ہے، اور دوبارہ بنانا تو پھر وہ بہت آسان ہوتا ہے۔ تو اللہ کے لیے جب ہم معنی کریں یہاں، تو ہم معنی کریں کہ وہ ذات ہے جو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے پھر دوبارہ بھی پیدا کرے گا، اور وہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ اگرچہ مقصود وہی ہے، مقابلہ مخلوق کے اعتبار سے مخلوق کو سمجھانے کے لیے تو یہ بات ہم کر لیں مخلوق کے لیے، اللہ کے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم یہاں یہ معنی کریں وہ اللہ پر بہت آسان ہے دوسری دفعہ پیدا کرنا۔ پہلی دفعہ بھی بہت آسان تھا، دوسری دفعہ پیدا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ مخلوق کے اعتبار سے بات کریں تو مخلوق کے لیے تو دوبارہ پیدا کرنا، دوبارہ بنانا تو زیادہ آسان ہوتا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور اسی کے لیے یعنی اللہ کے لیے المثل الاعلیٰ بلند ترین مثال ہے، فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں۔ کیا مطلب اللہ کے لیے بلند ترین مثال ہے آسمان و زمین میں؟ سب سے بلند یعنی کہ ہر اچھی مثال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ یعنی دیکھیے دنیا میں کسی مخلوق کی کسی صفت کو اللہ کے ساتھ ملانا بھی نہیں چاہیے، اور اللہ کی مثال کسی مخلوق کے ساتھ دینی بھی نہیں چاہیے، لیکن صرف بات سمجھانے کے لیے۔ دنیا میں ہمیں جو اچھی صفات نظر آتی ہیں کہ فلاں بہت طاقتور ہے، فلاں جو ہے بہت خوبصورت ہے، فلاں بہت جاننے والا ہے، فلاں بہت حلم والا ہے، فلاں بہت وقار والا ہے، فلاں بہت وجیح ہے، دنیا میں جتنی کمال کی اور بہترین صفات بیان کی جائیں مخلوق کے لیے، وہ جتنا بھی ان کو بہتر سے بہتر بیان کیا جائے وہ کمال درجے کو تو نہیں پہنچ سکتی، لیکن وہ مخلوق کے اعتبار سے ہم ایک شخص کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ سب لوگوں سے زیادہ رحم کرنے والا، سب لوگوں سے زیادہ طاقتور ہے، سب لوگوں سے زیادہ خوبصورت ہے، یا سب لوگوں سے زیادہ جاننے والا ہے۔ تو دنیا میں جتنی بھی کمال کی صفات، اچھی صفات بیان کی جا سکتی ہیں، اللہ کے لیے وہ تمام مثالیں اپنے یعنی اعلیٰ ترین مقام پر جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یعنی دنیا میں جتنے اچھی صفات کسی کی بیان کی جا سکتی ہیں، اللہ میں وہ ساری کی ساری اچھی صفات انتہا درجے کی، کمال درجے کی، اس درجے کی جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس لیول میں موجود ہیں۔ یہ مراد ہے واللہ عالم۔ اسی کے لیے اعلیٰ ترین مثال ہے، یعنی ہر اچھی صفت کی، ہر کمال کی صفت کی اعلیٰ ترین مثال اللہ کے لیے ہے، فی السماوات والارض، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ آسمان و زمین میں جتنی اچھی چیزیں، اچھی مثالیں موجود ہیں، اللہ کے لیے اعلیٰ ترین مثال جس کی کوئی انتہا نہیں ہے وہ اللہ کے لیے۔ یعنی ایک تو جتنی صفات اچھی ہو سکتی ہیں وہ ساری کی ساری اچھی صفات اللہ کے لیے ہیں۔ ایک تو اللہ کی صفات کی تعداد کوئی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی صفات کی تعداد بیان کرنا یہ بھی اللہ کو محدود کرنا ہے۔ اور نمبر دو، اللہ کی ایک تو صفات کی تعداد کی کوئی انتہا نہیں ہے، اسی طرح ہر صفت اپنے کمال میں اس کی کوئی انتہا نہیں ہے اللہ کی تمام صفات میں۔ یعنی ایک تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ کی صفات، اللہ کے اسماء و صفات 99 ہیں یا 100 ہیں جیسے کچھ لوگ سمجھتے ہیں، یا 1000 ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں۔ نہیں، نہ 99 ہیں، نہ 100 ہیں، نہ 1000 ہیں، کیونکہ اللہ کے اسماء و صفات 99 کہنا، یا 100 کہنا، یا 1000 کہنا، یہ اللہ کے اسماء و صفات کو محدود کرنا ہے۔ آپ 1000 چھوڑیں، آپ 10,000 کہہ دیں، 10 لاکھ کروڑ کہہ دیں، اور جب بھی آپ تعداد بیان کریں گے، چاہے آپ وہ ایسی کوئی تعداد بیان کر دیں کہ ہمارے لیے وہ بہت بڑی تعداد ہے، اتنے ٹریلین، آپ جتنی بھی تعداد بیان کریں گے وہ ایک حد بندی کریں گے۔ تو اللہ کی صفات کی تعداد کی حد بندی نہیں ہے،
لامحدود صفات ہیں اللہ کی، تعداد کے اعتبار سے کوئی اس کی حد بندی نہیں ہے، اور پھر ہر صفت اپنے کمال کے ہر صفت کے کمال کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ تو وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، ہر صفت اپنے کمال میں، اس کی ہر اچھی صفت اللہ میں اس صفت کے کمال کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور اسی طرح اللہ کی صفات کی تعداد کی بھی کوئی حد بندی نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جی اللہ کے 99 نام ہیں، بعض احادیث سے وہ انہیں یہ مغالطہ ہوتا ہے۔ صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے، ان للہ 99 اسما 100 الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ۔ صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے 99 نام ہیں، ایک کم 100 جو انہیں یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے۔ تو کیا خیال ہے، کیا اللہ کے 99 نام ہیں، ایک کم 100؟ نہیں، تو پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہوگا؟ سر یاد کرنے کی حد کی جگہ بتایا گیا ہے کہ اتنا یاد کرنے سے جنت واجب ہو جائے گی، کیونکہ انسان کی جو کنڈیشن ہے۔ یہاں وہ احصاها ہے جو 99 نام کو احاطہ کرے گا، اس پر عمل کرے گا، اور یعنی کہ نام اللہ تعالیٰ کے 99 سپر نام ہے، سمیت بھی نفس، جیسے ہم دعا پڑھتے ہیں اللہ من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک۔ جی بالکل ٹھیک ہے، جو بات آپ دونوں نے کی ہے ایسی بات ہی ہے۔ تو یہ جو میں اصل میں آپ کے سامنے حدیث مبارکہ کھول دوں، دیکھیے جی، یہ حدیث مبارکہ ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للہ 99 اسما، بے شک اللہ کے لیے 99 نام ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2736 ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، دیگر کتابوں میں بھی۔ بے شک اللہ کے لیے 90 اور 9 یعنی 99 نام ہیں، 100 الا واحدا، ایک کم 100، من احصاها دخل الجنہ، جو انہیں یاد کرے گا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس سے کسی کو مغالطہ نہ ہو کہ اللہ کے ایک کم 100 نام ہیں یا 99 نام ہیں، کیونکہ اگر یہ کہا جائے اللہ کے 99 یا ایک کم 100 نام ہے تو یہ ان ناموں کی، ان صفات کی حد بندی ہو گئی، تعداد کی۔ اللہ کی صفات کی تعداد کی بھی حد بندی نہیں ہو سکتی، یہ بھی حد بندی ہے۔ تو پھر اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث میں اصل میں 99 ناموں کے یاد کرنے کی فضیلت ہے۔ اس حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے، جو ان ناموں کو یاد کرے گا۔ اب آگے یاد کرنے سے کیا مراد ہے؟ ان ناموں کو، مبارک اللہ کے اسماء اللہ کو، اسماء اللہ الحسنہ یا اللہ کی مبارک صفات کو یاد کرنا، اور پھر ان ناموں سے دعائیں کرنا، ان ناموں کا واسطہ دے کر، وسیلہ دے کر، اور پھر ان ناموں کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں۔ اگر اللہ الغفور ہے تو ہم اللہ سے مغفرت مانگیں، اگر اللہ الرحیم ہے تو ہم اللہ سے رحمت کے طلبگار ہوں، اگر اللہ القہار ہے تو ہم اللہ کے قہر سے ڈریں، علی ھذا القیاس۔ تو یہ من احسن، یعنی جو ان 99 ناموں کو یاد کر لے، اور یاد کرنے میں ان کو زبانی یاد کرنا بھی شامل ہے، ان سے دعائیں کرنا بھی شامل ہے، اور ان کے مطابق زندگی گزارنا بھی شامل ہے، تو یہ ان 99 ناموں کے احصاء کی فضیلت ہے کہ انسان جنتی ہو جاتا ہے۔ 99 ناموں کو اگر یاد کر لے اور ان کے مطابق عمل کرے، دعائیں کرے، یہ مطلب نہیں ہے کہ نام ہی 99 ہیں، یہ تو حد بندی ہو گئی۔ تو نہ اللہ رب العالمین کی صفات کی اسماء و صفات کی تعداد کی حد بندی ہے، نہ ہر صفت کے کمال کی کوئی حد بندی ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سے یہ مراد ہے، واللہ اعلم۔ واضح ہے؟ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ بہت غالب اور بہت حکمت والا ہے۔ اللہ کی جتنی بھی اسماء و صفات ہیں سب مبالغے کے صیغے کے ساتھ ہیں۔ ضَرَبَ لَكُم مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُم، بیان کی تمہارے لیے مثال تمہاری جانوں سے۔ هَلْ لَكُم مِّمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، کیا ہے تمہارے لیے اس میں سے جو مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، جس کے، یعنی تمہارے دائیں ہاتھ جس کے مالک ہوئے، یعنی تمہارے غلام لونڈی، کیا ہے تمہارے لیے اس سے جس کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوئے، یعنی تمہارے غلام لونڈی سے، کیا ہے تمہارے لیے من شرکاء شریک،
فی ما رزقناکم، اس میں جو ہم نے تمہیں رزق دیا، فانتم فیہ سواء، تو تم اس میں برابر ہو جاؤ، تخافونہم، کہ تم ڈرو ان سے، کخیفتکم انفسکم، جیسے تمہارا ڈرنا تمہارے اپنے آپ سے۔ انفسکم سے مراد اپنے آپ، یا انفسکم سے مراد اپنے جیسے لوگ۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، اسی طرح ہم کھول کھول کر آیتیں بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے جو عقل کرتی ہے۔ بہت زبردست دلیل ہے، عقلی لاجک کے ساتھ۔ کس بات کی؟ توحید کی۔ یہ کیا دلیل ہے؟ اللہ تعالیٰ مثال دے کر سمجھا رہے ہیں۔ ضرب لکم، ضرب کا لفظی مطلب مارنا ہوتا ہے، لیکن جب ضرب کے ساتھ مثل کا لفظ آئے تو بیان کرنا مطلب ہوتا ہے، جیسے ہم یہاں بیان کرنا مطلب کریں کیونکہ بعد میں مثل آ رہا ہے۔ اور اگر ضرب کے ساتھ الارض کا لفظ آئے تو پھر اس کا مطلب سفر کرنا ہوتا ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم زمین میں سفر کرو۔ یہاں ضرب کے ساتھ مثلاً آ رہا ہے تو یہاں مطلب ہوگا بیان کرنا۔ تو بیان کی تمہارے لیے، یعنی اللہ نے بیان کی تمہارے لیے مثلاً مثال، من انفسکم، تمہاری اپنے نفسوں میں سے، اپنی جانوں میں سے۔ اللہ نے اے لوگو تمہارے لیے تمہیں میں سے ایک مثال پیش کی ہے، تمہاری جانوں میں سے، تمہارے نفسوں میں سے۔ کس چیز کی مثال ہے یہ؟ آگے مثال پڑھیں تو سمجھ آتی ہے کہ یہ توحید کی مثال ہے۔ اللہ نے توحید سمجھانے کے لیے انسان کو انسانوں میں سے ایک مثال دی ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہم ہی میں سے ایک مثال کیوں دیتے ہیں؟ اللہ ہمیں ایسی مثال کیوں نہیں دیتے جو آسمانوں کی ہو، یا اللہ رب العالمین اپنی صفات سے ہمیں کوئی مثال دے، ہمیں وہ چیز پوری طرح سمجھ ہی نہیں آئے گی، ہماری عقل و فہم سے ماوراء ہوگی۔ اللہ ہمیں سمجھانے کے لیے ایک مثال ایسی دیتے ہیں جو ہم ہی میں سے ہے، ہم انسانوں کی مثال ہے۔ کیا مثال ہے؟ حل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء، اللہ سوال کرتے ہیں کیا ہے تمہارے لیے، جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوئے، یعنی تمہارے غلام لونڈی، کیا ہے تمہارے لیے تمہارے غلام لونڈی سے من شرکاء شریک، فیما رزقناکم، اس میں جو ہم نے تمہیں رزق دیا، فانتم فیہ سواء، تو تم اس میں برابر ہو جاؤ۔ یہ مثال ہے۔ کیا مثال ہے؟ اللہ سوال کرتے ہیں کیا ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے اے انسانوں، اے مالکو، غلاموں لونڈیوں کے، جن کو اللہ نے بڑا بڑا مال دیا ہے، تو اے وہ آقاؤ، اے وہ مالکو جو غلام لونڈیوں کے مالک ہیں، اگر اللہ نے تمہیں کوئی رزق دیا ہے، کوئی مال دیا ہے، تمہیں اللہ نے لاکھوں دیے، کروڑوں دیے بالفرض، تو کیا تمہارے لاکھوں کروڑوں میں تمہارے غلام لونڈیوں میں سے تمہارا کوئی شریک ہے؟ یہ اللہ کا سوال ہے، یہ مثال ہے سمجھانے کے لیے ہمیں۔ کیا ہے تمہارے غلام لونڈیوں میں سے کوئی شریک؟ کس میں؟ یعنی مطلب کیا تم اپنے غلام لونڈی کو اپنا شریک یا اپنا برابر بناتے ہو؟ کس چیز میں؟ اپنے رزق میں، اپنے مال میں۔ کبھی اس مثال پہ غور کریں، کیا زبردست مثال ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو تم اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو شریک بنا دیتے ہو، کس دل، کس گردے کے ساتھ تم یہ کام کرتے ہو، کس عقل کے ساتھ تم یہ کام، کس لاجک کے ساتھ تم یہ کام کرتے ہو کہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کے برابر بنا دو، اللہ کی مخلوق کو اللہ کا شریک بنا دو۔ کیا تم اپنے شریک برداشت کرتے ہو؟ اپنے غلام لونڈی کو اپنا شریک بناتے ہو اپنے مال میں؟ نہیں۔ دنیا کا نیک سے نیک انسان بھی، دنیا کا سخی سے سخی انسان بھی، حاتم طائی ایک مثال ہے سخاوت میں، وہ بھی آ جائے، دنیا کا سخی سے سخی انسان بھی آ جائے تو وہ انسان بھی اپنے غلام کو اپنے مال میں کبھی برابر نہیں کرے گا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص، اکثر لوگ غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، اگر کوئی غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہو، کوئی نیک سے نیک شخص بھی ہو، کوئی شخص اپنے غلام کو اپنے برابر نہیں کرتا، اپنا مال سارا نہیں دیتا، اپنی ساری صلاحیتیں، اپنے سارے اختیارات اپنے غلام کو کوئی نہیں دیتا۔ اچھا سلوک کر لے گا، زیادہ سے زیادہ اس کو کھلا پلا لے گا، اپنے برابر نہیں کرتا۔ تو اللہ سوال کر رہے ہیں کیا ہے تمہارے لیے تمہارے غلام لونڈیوں سے کوئی شریک اس میں جو ہم نے تمہیں رزق دیا؟ کیسا شریک؟ فانتم فیہ سوا، کہ تم بالکل برابر ہو جاؤ،
کیسے برابر ہو جاؤ؟ تخافونہم کخیفتکم انفسکم، تم ان سے ایسے ڈرو جیسے تم اپنے آپ سے ڈرتے ہو، یا تم ان سے ایسے ڈرو جیسے تم اپنے جیسے لوگوں سے ڈرتے ہو۔ یعنی ایک آزاد انسان ہے، ایک مالدار انسان ہے، وہ دوسرے مالدار انسان، دوسرے اپنے جیسے تاجر انسان سے ڈرتا ہے، کیونکہ دونوں ایک لیول کے ہیں، تو وہ ایک تاجر دوسرے تاجر سے ڈرتا ہے، یا ایک تاجر اپنے سے ڈرتا ہے، یا اپنے بچوں سے، یا اپنے بھائیوں سے، یا اپنے کزنز سے اس کا مقابلہ ہوتا ہے، تو وہ اپنے غلاموں سے کبھی اس طرح نہیں ڈرتا جیسے اپنے آپ سے ڈرے یا اپنے جیسے لوگوں سے ڈرے، کیونکہ اس کا غلام کبھی اس کے برابر ہوتا ہی نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب تمہارا غلام، تم اسے اپنے برابر نہیں کرتے کبھی بھی، حالانکہ تم دونوں انسان ہو، تم دونوں اللہ کے مخلوق ہو، تمہارا غلام تمہاری مخلوق نہیں ہے، تم نے اپنے غلام پر یہ احسان نہیں کیا تم نے اپنے غلام کو پیدا کیا ہو، تم بھی انسان ہو، تمہارا غلام بھی انسان ہے، دونوں کمزور ہیں، ایک کو اللہ نے طاقتور بنا دیا، ایک کو اللہ نے کمزور بنا دیا، ایک کو اللہ نے مالک بنا دیا، ایک کو اللہ نے غلام بنا دیا، دونوں انسان ہیں، دونوں اللہ کے سامنے کمزور ہیں، ایک کو اللہ نے اوپر بنا دیا، ایک کو اللہ نے نیچے بنا دیا، یہ اوپر والا نیچے والے کو اپنے برابر نہیں کرتا، حالانکہ دونوں انسان ہیں، تو خالق مخلوق کیسے برابر ہوگا؟ تم اپنے غلاموں کو اپنے برابر نہیں کرتے تو تم اللہ کی مخلوق کو، چاہے وہ اللہ کے کتنے برگزار بندے کیوں نہ ہوں، کتنے اللہ کے تابع دار بندے کیوں نہ ہوں، تو تم انہیں اللہ کے برابر کیسے کر دیتے ہو؟ کس لاجک کے ساتھ، کس عقل کے ساتھ؟ کتنی بڑی بے وقوفی ہے، کتنی بڑی جہالت ہے کہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کے برابر کر دینا، جب تم اپنے غلام کو، اپنی لونڈی کو اپنے برابر نہیں کرتے کبھی، کہ تم ان سے ایسے ڈرو جیسے اپنے آپ سے ڈرتے ہو۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، اسی طرح ہم کھول کھول کر آیتیں بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے جو عقل کرے۔ تو اسی پر بس کرتے ہیں، وقت ختم ہو گیا ہے، اگلی آیت کریمہ سے کل پڑھیں گے۔ اسی مثال کو تھوڑا سا واضح بھی کروں گا، توحید، اور آگے بھی توحید کا موضوع ہی چل رہا ہے اگلی آیت میں، اسی اگلی آیت میں، تو انشاءاللہ یہیں سے کل آگے شروع کریں گے۔ اسی پر بس کرتے ہیں۔ تخافونہم کخیفتکم کی مزید تشریح درکار ہے، تو یہی مراد ہے نا کہ تم اپنے غلام لونڈی کو اپنے برابر ایسے کر لو کہ تم ان سے ایسے ڈرنے لگو جیسے تم اپنے آپ سے یا اپنے جیسے لوگوں سے ڈرتے ہو۔ دیکھیے ایک انسان جو ہے وہ اکثر لوگ غلام لونڈی پر ظلم زیادتی کرتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ بہت نیک بھی ہو جائے، وہ غلام لونڈی پر بہت زیادہ خرچ بھی کرے، بہت زیادہ سخاوت بھی کرے، بہت زیادہ رحم و کرم اور انعام بھی کرے غلام لونڈی پر، وہ کبھی بھی اپنے غلام لونڈی کو اتنا نہیں نوازتا کہ وہ ان کو اپنے جیسا بنا لے اور ان سے ایسے ڈرنے لگے جیسے اپنے جیسے لوگوں سے ڈرتا ہے۔ بات تو کلیئر ہے، اس میں کیا اشکال ہے؟ تخافونہم کخیفتکم انفسکم۔ تو جب ایک انسان اپنے غلام لونڈی کو اپنے برابر اس طرح نہیں کرتا جیسے وہ اپنے جیسے لوگوں سے ڈرے، ویسے غلام لونڈی سے ڈرے، تو جب ایک انسان اپنے غلام کو اپنے برابر نہیں کرتا، حالانکہ دونوں انسان ہیں، تو پھر ایک انسان اللہ کی مخلوق کو اللہ کے برابر کیسے کر دیتا ہے؟ چلیں اس کو بس کرتے ہیں، کل انشاءاللہ یہیں سے ہی دوبارہ بات کو شروع کریں گے۔ اگر نہیں کوئی چیز سمجھ آئی تو کل میں وضاحت کر دوں گا انشاءاللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔